اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سب کو آج کے قرآن کریش کورس میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیسن شروع کریں، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا، کہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے اوپر کوئی چیز، اس چیز سے سختر کوئی چیز نہیں ہے کہ جب انسان قرآن کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر اس کے آگے ہے والمصحف فی البیت یطرد الشیطان، اور جو مصحف جو ہے، جو قرآن جس گھر میں ہوتا ہے، وہ شیطان کو باہر نکال دیتا ہے. تو آئیے انشاءاللہ اسی حدیث سے ہم درس لیں اور آج کا لیسن یہ لیں کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لاک ڈاؤن کا بہترین فائدہ اٹھائیں. یہ جو کوارنٹائن، اس کو بہترین ٹائم بنا کے قرآن ٹائم کے اندر تبدیل کریں، تاکہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور جب دیکھ کر انسان تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کا بہت ہی اجر و ثواب رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. اور یہ چیز جو ہے شیطان کے اوپر بہت ہی شدید، سخت اور مشکل گزرتی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. اور اپنے آج کے لیسن، جو ہم آج کا لیسن ہوگا وہ شارٹ ووولز کی کنٹینویشن ہے. پچھلے لیسن میں، پچھلے دو گزشتہ جو لیسن ہوئے اس میں 2 شارٹ ووولز ہم لوگوں نے پریکٹس کیے. شارٹ ووولز ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپلائی بائی 1، کہ اس کو لمبا، بہت لمبا نہیں کھینچنا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے 1 حرکت تک کھینچنا ہے. ہم نے شارٹ ووولز میں فتحہ یعنی زبر کی پریکٹس کی تھی اور اس کے بارے میں بتایا، مختلف مثالیں بھی لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کسرہ کی پریکٹس کی تھی، یعنی زیر. اب زیر جس کو کسرہ کہتے ہیں عربی میں، اور ہمیشہ حرف کے نیچے زیر آتی ہے. ابھی تک امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی. تو فتحہ اور کسرہ کی پریکٹس ہم لوگ کر چکے تھے. ہم نے کسرہ کے بارے میں بھی کہا کہ کسرہ کی صحیح پریکٹس ہو اور اس کا تلفظ ای تھا، جیسا کہ لیٹر ای جو ہے، الفابیٹس، انگلش الفابیٹس میں جو ای ہے، ای کی آواز آنی چاہیے. اگر اے کی آواز آئے تو وہ غلط ہے. اگر میں کہوں اے تو یہ غلط ہے. دراصل جو ہے آواز تھی ای، جیسے ای، بی، ٹی. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر ان کیس اگر اس کو لمبا کر دیا جائے غلطی سے، مثال کے طور پر جیسا کہ قرآن کی آیت بھی بیان کی جس میں ہے ربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کا پروردگار. مگر اگر اس کو غلطی سے ربی، جو کہ شارٹ ووول ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے بے کے نیچے ربی، اگر اس کو لمبا کر دیا جائے ربی موسیٰ و ہارون، تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہو جائے گا موسیٰ اور ہارون میرا پروردگار. تو دیکھیے آپ، تھوڑی سی حرکت اضافہ کرنے سے مطلب جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. آئیے ہم آج کے لیسن میں یہی تیسری اس کی فارم جو ہے بتائیں گے، فتحہ اور کسرہ. آپ کو امید ہے کہ بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج ہماری جو پریکٹس ہے وہ ہے ضمہ کے بارے میں، کہ جس کو پیش کہا جاتا ہے. اب پیش، سب سے پہلے اس کے کہ ہم ابھی مثالیں دیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پیش جو ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا واو ہے، وہ حرف کے اوپر لگتا ہے، ہمیشہ حرف کے اوپر پیش آتا ہے، واو کی طرح، کہ جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. اب اس کی پروننسیشن جو ہے او ہوتی ہے، نہ کہ او، جیسا کہ اردو زبان میں او کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر مولا، جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں مولا، او کی آواز ہے. یا ہوگا، یا شولا، اس کے اندر آپ دیکھیے سب میں آواز او کی آواز ہے. تو یہ اردو زبان میں، عربی زبان میں نہیں ہے. یا اردو کی اور مثالیں، مثال کے طور پر روکا یا بولا. ٹھیک ہے، میں یہ آرام سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. بولا، روکا، ہوگا، تولا، شولا، سب کے اندر او کی آواز ہے. مثال انگلش میں بھی اسی طرح ہی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں او گوڈ، او اللہ، او محمد. یہ تو آواز، یہ او کی جو انگلش اور اردو میں ہے، یہ عربی میں نہیں ہے. عربی میں کون سی آواز صحیح ہے؟ وہ ہے او کی آواز، او. تو یہ چیز ابھی سے ذہن نشین کر لیجیے. جیسے کسرہ میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ای کی آواز صحیح ہے، اے کی آواز غلط ہے، وہ نہیں کرنی تلفظ عربی میں.
اسی طرح ضمہ کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، او کہنا ہے بجائے اس کے کہ او کہا جائے۔ اب مثال کے طور پر انگلش کے اندر بہت سے الفاظ، جیسے انگلش کے اندر او کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، بہت سے کلمات ہیں، مثال کے طور پر بروک او کی آواز ہے، یا اسٹروک یا ڈراپ یا پروگرام او کی آواز آ رہی ہے، اور بہت سے ہیں جیسے بوٹ، بروٹ، پلوٹ، یہ سارے کے ان سب الفاظ کے اندر او کی آواز ہے۔ تو یہ او کی آواز اردو یا انگلش میں ہے، مگر عربی زبان میں یہ تلفظ صحیح نہیں کاؤنٹ ہوگا، یعنی اس کو اگر شارٹ پروننسیشن اس کو کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی پروننسیشن آپ صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ضمہ کی او ہے، تو آپ اس کو، ہم نے جیسا کہ کسرہ میں بھی آپ کو بتایا، جو ویورز ہمیں ہمارے گزشتہ لیسن میں تھے، ہم نے بتایا تھا کہ کسرہ کا اگر چیک کرنا ہے کہ صحیح پروننسیشن ہے شارٹ ووول کی ای، تو آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ دیجئے، کھینچ کے لمبا کریں، دیکھیں اگر وہ آواز ای کی طرح ہو تو اس کا مطلب ہے پروننسیشن صحیح ہے، مگر اگر لمبا کر کے اے کی طرح آواز ہو جائے تو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بی ٹی سی وہ صحیح تھی، ادھر ابھی اس میں کیا کرنا ہے، اسی طرح کا رول ہے، مگر یہاں پر آپ نے آواز کو لمبا کر کے دیکھنا ہے۔ اگر آواز کو لمبا کریں، او بو تو تھا، اگر اس کو میں کہوں لمبا کر کے کہوں او بو تو اس کا مطلب ہے اگر او کی آواز آ رہی ہے تو صحیح ہے، مگر اگر او کی آواز آ رہی ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ ایک یہ چیز، دوسری چیز یہ ذہن میں رہے کہ جہاں پر شارٹ ووول ہے تو اس کو ایسے ہی بغیر کسی ریزن کے لمبا نہیں کرنا، یہ صرف ایک ٹرک بیان کی جا رہی کہ آپ اگر آپ نے پروننسیشن چیک کرنا ہے کہ صحیح پروناؤنس کر رہے ہیں تو صرف اس صورت میں آپ یہ کر کے دیکھیں، مگر اس کی حرکت کیونکہ ملٹیپلائی بائی 1 ہے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 1 ہی ادا کرنا ہے۔ اب آئیے ہم اپنے حروف کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس وہی الف با کے جو 28 حروف ہیں، اب سب کے اوپر ہم جو ہے وہ ضمہ یعنی پیش ڈال کے اس کو پروناؤنس کریں گے۔ الف کے اوپر اگر پیش آ جائے یعنی ضمہ آ جائے تو اس کی پروناؤنسیشن ہوگی او، اگر میں کہوں او تو غلط ہو جائے گا او۔ با کے اوپر اگر ضمہ آ جائے تو ہو جائے گا بو، ٹھیک ہے، بو، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ ملٹیپلائی بائی 1 ہے۔ پھر تیسرا لیٹر ہمارے پاس ہے تا، حرف تا، جس کو اردو میں تے کہتے ہیں، اگر اس کے اوپر ضمہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا تو، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ثا، حرف ثا کہ جس کو اردو میں سے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر ضمہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا سو۔ ابھی دیکھیے اگر میں یہ 4 لیٹرز جو بھی پروناؤنس کیے ان کو ایک ساتھ کروں گا پروناؤنس، او بو تو اور سو، او بو تو سو۔ اگر اس کو کہا جائے او بو تو سو تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ صحیح عربک پروناؤنسیشن کاؤنٹ نہیں ہوگی، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ سٹارٹ میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو، مگر انشاءاللہ یہ ذہن میں ضرور بٹھائیے گا، فتح کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، فتح جو ہے زبر جو ہے وہ اردو اور عربی میں تقریباً سیم ہی ہے، اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر کسرہ اور ضمہ یعنی زیر اور پیش کے اندر جو عربی زبان ہے اس کا تلفظ دوسرا ہے، اور صحیح طریقے سے اس کو بجا لایا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کیا جائے۔ ابھی باقی سارے جتنے بھی الفابیٹس ہیں میں اس کو پروناؤنس کروں گا تو آپ دیکھتے جائیے، سب کے اوپر ضمہ ہے۔ اب اس کی پروناؤنسیشن دیکھیں، اگلا جو حرف ہمارے پاس ہے لیٹر ہے وہ جیم ہے۔ جیم کے اوپر اگر پیش لگا دیا جائے تو اس کی پروناؤنسیشن ہو جائے گی جو۔ پھر اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہا، اس کے اوپر اگر پیش ہو جائے تو ہو جائے گا ہو۔ پھر خا، اس کے اوپر اگر پیش لگا دی جائے تو ہو جائے گا خو۔ تو دیکھ لیجئے جو، ہو، خو، یہ 3 جو ہیں لیٹرز تقریباً ایک فیملی سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لکھنے کا ایک طریقہ تھا، صرف ڈفرنس یہ تھا جیم کے اندر ہا کے نہ اوپر نہ نیچے کوئی نقطہ نہیں تھا، خا کے اوپر نقطہ تھا، تو جو، ہو اور خو۔ پھر اگلے 2 جو ہیں دال اور ذال تقریباً ایک طرح لکھے جاتے ہیں، مگر صرف ڈفرنس یہ تھا کہ ذال کے اوپر نقطہ تھا تو اس کا تلفظ دونوں کے اوپر اگر پیش لگائی جائے تو یہ ہو جائے گا دو اور ذو، دو ذو۔ اگر میں کہوں دو اور ذو تو غلط ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دو، اگر جو استعمال کرتے ہیں جیسے اردو زبان میں دو، تو یہ دو نہیں ہے بلکہ ہو جائے گا دو، عربی زبان میں دو کا تلفظ کیا جائے گا۔ پھر اگلے 2 حروف جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے را اور زا کہ جس کو اردو میں رے اور زے کہا جاتا ہے، ان دونوں کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو یہ پروناؤنس ہوں گے رو اور زو۔
روزو، روزو۔ اس کے بعد ہمارے پاس دو جو ہیں، جو اگلے لیٹرز جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں وہ ہے سین اور شین۔ صرف فرق یہ تھا کہ شین کے اوپر 3 نقطے تھے اور سین کے اوپر کوئی نہیں تھا، اور اس کو ڈسٹنگوش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا ڈبلیو کی طرح، یعنی 3 کونے اس کے پائے جاتے ہیں، تو سین وداؤٹ ڈاٹس اور شین جو ہے ڈاٹس کے ساتھ، 3 ڈاٹس کے ساتھ۔ ان دونوں کے اوپر اگر پیش لگا دیا جائے، ضمہ لگا دیا جائے، تو یہ ہو جائیں گے سو اور شو۔ پھر اگلے دو ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹرز ہیں صاد اور ضاد، یہ دونوں بھی ایک طرح لکھے جاتے ہیں۔ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے مگر ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا سو اور دو۔ اب یہاں پر یہ صاد کا کیا تلفظ ہے اور ضاد کا کیا تلفظ ہے، کہ جیسا کہ ہمارے جو ہیں ویورز نے گزشتہ کلاسوں میں بعض سوال کیے کہ پرونانسیشن کیسی ہے، تو یہاں پر میں ایک جملہ بریکٹس میں کہتا چلوں کہ جو پرونانسیشن ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ضرور بتائیں گے، مگر کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے بیسک بگنرز کے لیے سٹارٹ کیا ہے کہ جو ویورز بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو یہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اس جو گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ خاص کرنے کو نہیں ہے، تو جیسا کہ حدیث بھی بیان کی کہ دیکھ کر پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ان لوگ کے لیے بگنرز کے لیے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی بگنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، اور پھر ہم ایک لیول پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ جب یہ ساری پرونانسیشن جو سارے حروف ہیں اور فتحہ اور کسرہ اور ضمہ جب یہ بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تنوین انشاءاللہ، پھر اس کے بعد لانگ ووولز وغیرہ بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جا کے انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر اس کی پرونانسیشن ضرور سکھائی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ پرونانسیشن نہیں سکھائی جائے گی۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ عربی میں 28 حروف تھے، تو اس کے اندر 11 حروف جو ہیں اس کی پرونانسیشن جو ہے وہ ڈیفر کرتی ہے، فرق کرتی ہے اردو سے، تو انشاءاللہ ان 11 حروف کو بہترین طریقے سے تلفظ کرنا ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آئندہ کے دروس میں بھی۔ تو یہاں پر صاد اور ضاد جو ہے دونوں کے اوپر اگر پیش لگا دیا جائے، ضمہ لگا دیا جائے، تو ہو جائے گا سو اور دو۔ پھر اس کے بعد ہمارے اگلے جو 2 حروف ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، وہ ہے طا اور وا۔ ان کا نام ہے طا اور وا، مگر جن کو اردو میں کہتے ہیں توئیں اور زوئیں۔ اب ان کے اوپر دونوں کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو یہ ہوگا تو اور ذو۔ اگر اس کو میں تو کہوں تو غلط ہو جائے گا، اور اگر ذو کہوں تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، تو اور ذو۔ اب یہاں پر دوبارہ کہ طا کا جو ہے حرف طا کا تلفظ کیسا ہے، کہ یہ تے سے ملتا جلتا ہے، یہ دوبارہ انشاءاللہ جس وقت ہم پرونانسیشن جو ہے ان 11 حروف کی سکھائیں گے تو اس میں بخوبی اور بہترین طریقے سے آپ سب کے لیے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے اگلے حروف جو ہیں ہمارے پاس 2 حروف ہیں، وہ ہیں عین اور غین۔ دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں، عین کے اوپر کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے، کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، مگر غین کے اوپر جو ہے وہ ایک نقطہ ہے۔ تو عین کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو ہو جائے گا عو، اور غین کے اوپر لگا دیا جائے تو ہو جائے گا غو، عو غو۔ مگر یہ یاد رہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، اگر میں کہوں عو تو یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ لانگ ووولز بن جائیں گے جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو شارٹ ووول ہمیشہ ملٹیپلائی بائی 1، یعنی ایک حرکت اس کو ایک حرکت تک کھینچا جائے، لمبا اس کو نہیں کرنا۔ ہاں صرف چیک کرنا ہو تو اس صورت میں آپ، جیسے کہ آپ کو ٹرک بتائی گئی تھی، اس صورت میں آپ اس کو لمبا کر کے چیک کر سکتے ہیں، ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ شارٹ ووول ہے۔ تو یہاں پر ہو جائیں گے عو اور غو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حرف فا، کہ جس کو اردو میں فے کہتے ہیں۔ اب فے کے اوپر، اب اس کے اوپر جب ضمہ لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا فو، فو۔ اگر فو کہوں تو غلط ہو جائے گا، صحیح تلفظ ہے فو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قاف، 2 نقطے والا قاف، کہ جس کا تلفظ آپ کو بعد میں سکھایا جائے گا انشاءاللہ، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر اگر ضمہ لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا قو، قو۔ اور اس کے اگلا جو ہے دوسرا کاف ہے کہ جو ڈنڈے والا کاف ہے، یا بعض اوقات اس کے درمیان میں جو ہے ایک حمزہ بھی ہوتا ہے، عربک پرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے جب الفابیٹس بتائے تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کاف یا ڈنڈے کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس کے سینٹر میں جو ہے وہ حمزہ بھی آتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ضمہ لگا دیا جائے تو یہ ہوگا کو، کو۔ پھر ہمارے پاس ہے لام، لام کے اوپر ضمہ لگا دیں تو ہو جائے گا لو۔ اگر اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ لو، تو یہ لو جو ہے یہ اردو کا تلفظ ہو جائے گا لو، یعنی او کی پرونانسیشن، مگر عربک میں او نہیں بلکہ یو، جیسے لو کی پرونانسیشن ہوگی لو۔ اب میم کے اوپر ضمہ لگا دے تو ہو جائے گا مو،
پھر نون کے اوپر ضمہ لگائیں تو ہو جائے گا نو. اگر کہیں نو تو غلط ہو جائے گا، جیسے کہ انگلش میں جیسے کہتے ہیں نو این او. اگر نو کہیں گے تو یہ پروننسیشن عربک کی نہیں ہے، عربک کی پروننسیشن تقریباً این یو کی مانند ہوگی، یعنی ہو جائے گا نو. پھر آخری 3 ہمارے پاس جو حروف ہیں وہ ہے ہا، واو اور یا. ان تینوں کے اوپر اگر ضمہ لگا دیں تو ہو جائے گا ہو، واو کے اوپر لگا دیں تو ہو جائے گا وہ، اور یا کے اوپر لگا دیں تو ہو جائے گا یو. ٹھیک ہے، ہو، وہ اور یو، جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں یو، وائی او یو جیسے تلفظ ہوتا ہے، یا وائی یو کر کے یو، تو اس طرح تلفظ کیا جائے گا. تو یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، ہم نے حروف الف با جو ہیں 28 لیٹرز کی پریکٹس کی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف، کہ یہاں پر آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، مگر اس چیز کا خاص خیال رہے کہ او کی ساؤنڈ پراپرلی آئے، او کی ساؤنڈ نہ آئے. او کی آئے تو صحیح ہے، اگر او کی آئے تو غلط ہے. تو میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جن لوگ کو آپ لوگ کے لیے اگر واضح نہیں ہے تو مثالوں سے پہلے ایک بار واضح ہو جائیں. صحیح پروننسیشن جو ہے وہ ہے او، اور غلط پروننسیشن ہو جائے گی او. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف. سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے 3 حروف ہیں اس میں ہے را، سین اور لام. تینوں کے اوپر جو ہے ضمہ ہے، تو یہ ہو جائے گا رو، سو، لو. اب اس کو میں تیزی سے پڑھوں تو ہو جائے گا رسولو، رسولو. اگر اس کو غلطی سے پڑھا جائے رو سو لو تو یہ غلط ہے، تینوں کو میں نے غلط تلفظ کیا. یا اگر صرف را کو غلط تلفظ کریں تو ہو جائے گا رو سولو، تو اس کا مطلب یہ بھی غلط ہے کیونکہ را کا غلط تلفظ ہوا. یا اگر را اور سین کا صحیح تلفظ کریں، لام کا غلط تلفظ کریں جیسے رسو لو، تو یہ بھی غلط ہو. تو یہ خیال رکھا جائے تینوں کے اندر ساؤنڈ او کی آئے گی. رسولو، رسولو. آپ میرے بات تکرار کریے، رسولو، رسولو. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ورڈ کی طرف. ہمارے پاس یہ ورڈ ہے جس کے اندر 3 حروف ہیں دوبارہ سے، خا، لام اور قاف 2 نقطے والا. خا کے اوپر جو ہے ضمہ ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے اور قاف کے اوپر جو ہے فتحہ ہے. تو اس کی پروننسیشن ہو جائے گی خو لی قا، خو لی قا. اب یہاں پر دیکھیں فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں چیزیں آ گئیں، کیونکہ ابھی اس لیسن تک ہم فتحہ، کسرہ اور ضمہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. تو اس لیے ابھی بعض ایسے حروف آئیں گے کہ جس کے اندر تینوں کی پریکٹس ہوگی. حرف ایسے حروف ہے کہ جس کے اوپر فتحہ ہوگا، ایسے حروف آئیں گے کہ جس کے نیچے کسرہ ہوگا، اور ایسے حروف ہوں گے کہ جن کے اوپر ضمہ بھی ہوگا. تو اس کا تلفظ ہو جائے گا خولیقا، خولیقا. اس کو لمبا بھی نہیں کرنا. اگر میں کہوں خولیقا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ملٹیپلائی بائی 1 کرنا ہے، اس کا خاص خیال رکھے. تو ہو جائے گا خولیقا، خولیقا. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مثال کی طرف. یہاں پر دوبارہ اسی طرح ہی ہے کہ پہلا لیٹر جو ہے وہ ذال ہے، اور اس کے بعد ہے کاف، اور پھر ہے حرف را. یہ بھی اسی طرح ہی پچھلی مثال کی طرح کہ پہلے لیٹر کے اوپر ذال کے اوپر ضمہ ہے، دوسرا لیٹر جو کاف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، اور تیسرا لیٹر جو ہمارے پاس ہے را ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے. تو یہ ہو جائے گا ذو کی را، ذو کی را، دو کی را. اس کو لمبا نہیں کرنا، ذو کی را نہیں کرنا، اس کو شارٹ ووول کی طرح ہی پڑھنا ہے. بعض اوقات میں خود انٹینشنلی آپ لوگ کے لیے لمبا تھوڑا سا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے واضح ہو جائے کہ اس کی پروننسیشن کیا ہے. تو یہ ہو جائے گا ذکیرا، ذکیرا. پھر اگلا ہمارے پاس یہاں پر ورڈ ہے کہ جس میں ہے وا، جو کہ اردو میں جس کو کہتے ہیں ووئیں، پھر ہے لام اور میم. یہ بھی اسی طرح ہی کہ پہلے کے اوپر جو ہے ووئیں کے اوپر جو ہے پیش ہے، ضمہ ہے، پھر لام کے نیچے کسرہ ہے، اور میم کے اوپر فتحہ ہے. تو اس کا تلفظ ہو جائے گا وو لی ما، وو لیما، وو لیما. اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، اور اس کو پروننسیشن جو ہے ملٹیپلائی بائی 1 ہی رکھنی ہے. پھر اگلے ہمارے پاس جو ہے جو لفظ ہے ہمارے پاس ہے مو نی آ، مو نی آ، مو نی آ. اگر میں کہوں مو نے آ تو یہ غلط ہو جائے گا کہ مو عربک پروننسیشن میں نہیں کرنا، مو کرنا ہے. اور اگر میں کہوں نے تو یہ بھی اردو پروننسیشن ہے بلکہ عربک پروننسیشن میں نی کرنا ہے. مو نی آ، مو نی آ، مو نی آ.
پھر اگلی مثال جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہے لوعین، 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 لوعین۔ دیکھیے کسی کو بھی لمبا نہیں کھینچنا، کیونکہ سارے جو ہیں شارٹ ووولز ہیں، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یہ جتنی بھی مثالیں آپ کے سامنے یہ ساری شارٹ ووولز کی مثالیں ہیں، تو اس کو زیادہ لمبا کھینچنا نہیں، لوعین۔ پھر اگلی مثال ہے ہو دی یا، ہو دی یا، ہو دی یا۔ دیکھیے ہو دی یا کہ ملٹیپلائی بائی 1، بہت لمبا، حد سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا۔ اگلی مثال ہے سوقیطا، سوقیطا، سوقیطا۔ اب یہ قاف اور طا کا تلفظ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ لیسنز میں بیان کریں گے، تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو آپ بس ابھی کے لیے بس یہ دیکھیے کہ پرونانسیشن جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ سیکھ رہے ہیں، تو آپ کا زیادہ جو ہے فوکس ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں، تاکہ جب پرونانسیشن سیکھیں تو اس وقت پھر فتحہ، کسرہ اور ضمہ کی کوئی پرابلم نہ ہو، اسپیشلی کسرہ اور ضمہ کی۔ تو یہ ہو جائے گا سقیطا، سقیطا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے عوفیہ، عوفیہ، عوفیہ۔ دیکھیے سب کو جو ہے ایک برابر ہی، جیسے عو کو ایک حرکت دیے، زیادہ لمبا نہیں کھینچا، اسی طرح فی کو بھی اسی طرح ہی، اور یا کو بھی عوفیہ۔ پھر اگلا ہمارے پاس ہے حشیرا، حشیرا، حشیرا۔ لمبا کسی کو بھی نہیں کھینچنا۔ اگر مسٹیکنلی آخری را، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آخری جو لیٹر ہے وہ لمبا کھینچا جا سکتا ہے، لمبا کھینچا جاتا ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں اس مشکل کے شکار ہوتے ہیں کہ ورڈ ہو سکتا ہے صحیح پڑھ لیں، مگر آخری لیٹر جو ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حشیرا ہے تو اس کو کہیں گے حشیرا، کیونکہ جب قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 600 صفحے سے زیادہ کا جو عربک پرنٹ ہے، تو یہ سارا انہی ورڈز کے اوپر مشتمل ہے، تو جب ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو نیکسٹ ورڈ سے جب ملایا جاتا ہے تو وہ ایک چین کی مانند ہونا چاہیے، یعنی جیسے چین ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے اسی طرح اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے اگر بعض اوقات کیا مشکل ہوتی ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے، تو جب اس کے نیکسٹ ورڈ کو انسان دیکھتا ہے تو اس لیٹر کو غلطی سے سب کانشیسلی، یعنی انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہو، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ غلطی سے لمبا ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دو مثالیں آپ سامنے دیکھ لیجئے، ابھی ہم نے دو مثالیں جو دی ہیں عفیہ اور حشیرہ، آپ دونوں کا اگر ساتھ رکھیں اور دونوں کو ساتھ پڑھنا چاہیں تو غلطی سے اگر یہ ہو جائے عفیہ حشیرہ تو یہ غلط ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے، عفیہ یا کو لمبا نہیں کرنا، چاہے وہ ایک ورڈ صرف آپ کے سامنے ہو، چاہے آپ کے سامنے 10 ورڈز ہوں، جب بھی آپ اس کو پروناؤنس کریں گے تو اٹ شوڈ بی لائک اے چین، کہ ایک چین کی طرح ہونا چاہیے، کہ چین جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اور یہ ساری چینز جو بھی ہیں، یہ جو آپ کو بتا رہے لیٹرز جو ہیں یہ شارٹ ووولز ہیں، تو اس میں ہو جائے گا عفیہ حشیرہ۔ آگے چلتے ہیں بعض مثالوں کی طرف، وہ ہے وجیدہ، وا کے اوپر دوبارہ جو آپ دیکھیں کہ پہلے مثالوں کی طرح اوپر جو ہے ضمہ ہے، وجیدہ، وجیدہ۔ پھر اگلی مثال حبو کی، حبو کی، حبو کی، اس میں پہلے اور فرسٹ اور سیکنڈ لیٹر کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے ضمہ ہے، اور تھرڈ جو کاف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، حبو کی۔ اب بہت سی مثالیں ہیں مگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، بس چند اور مثالیں میں بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ہم کہیں اللہ اکبر تو یہ وہی اردو والا تلفظ ہو جائے گا او، مگر ہم نے کہا عربک کے اندر کیا ہے صحیح تلفظ، او، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ لمبا صرف میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا تھا، مگر اس کا کیونکہ شارٹ ووول ہے تو ہو جائے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو اگر ہو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور بہت سی مثالیں ہیں، مگر آج کا انشاءاللہ ہم پروگرام یہاں پر ہی اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں، جب کل ہماری جو یہ کلاس ہوگی اور سیشن ہوگا، اس لیسن میں ہم بہت سی پریکٹس کریں گے یہ سارے فتحہ، کسرہ اور ضمہ کا، مگر میک شیور کہ آپ ڈسکرپشن سے اس کتاب کو، جو کتاب دی گئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور جو ابھی لاک ڈاؤن میں تو پرنٹ کروانا بہت مشکل ہے، مگر جس کے گھر میں پرنٹر ہے
جو ہم پیجز بتائے جائیں گے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یا پوری بک کو، یا اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس صورت میں آپ کوئی نوٹ بک لے سکتے ہیں، نوٹ بک کا استفادہ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو ہم ہوم ورک دیں گے، یا یہ کہ آپ گیجٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کتاب کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، کیونکہ ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ہم نے انہی فتح، کسرہ اور ضمہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ آئیے ہم اس پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن، پروردگار قرآن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔